كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور اس درس میں شامل ہونے والے اور سننے والوں سمجھنے والوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل بڑے کچھ مشکل ہیں، ان کو خوب غور سے سننا، ان کو یاد رکھنا، ان کو سمجھنا اور غیروں کا سمجھانا، یہ بہت بڑا ایک نیک عمل ہے۔ پچھلے درس میں بات آئی تھی، پہنچی تھی اونٹ کی زکوٰۃ کا، کہ اونٹ کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، کبھی بنت مخاض، کبھی بنت لبون، کبھی حقہ اور کبھی جذعہ۔ پھر آخر میں ففی کل 40 بنت لبون وفی کل 50 حقہ، یہ آیت حقہ یہ بات آئی تھی، ایک وصول بنا دیا۔ آج انشاءاللہ بکری میں بکری بھی ہے، دمبا بھی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں، کوئی بال والی ہے، کوئی بغیر بال والی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھیڑ بکریاں سب کو ایک کی درجے میں رکھیں۔ ان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا، خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ ہم کوشش کریں گے ایک مرتبہ میں نہیں سمجھے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن دل میں بات اتر جانی چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ وفی صدقۃ الغنم، اور ابو بکر صدیق نے جو زکوٰۃ کے مسائل لکھ کر کے دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو کہتے ہیں وفی صدقۃ الغنم، اور بکریوں کے زکوٰۃ میں۔ یہاں صدقے سے مراد عام نفلی صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں فرضی صدقہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کا بیان ہے۔ تو وفی صدقۃ الغنم فی صائمتہا، صائمہ بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول نے لکھایا جبکہ بکریاں چرنے والی ہوں، صائمہ۔ اونٹ میں بھی صائمہ، اور اس میں صائمہ کا مطلب بتایا کہ جن کا اکثر وقت غذا جو ہوتی ہے وہ چرا، یعنی آزاد بنجر زمین، جنگلوں
وغیرہ میں چرنے والے ہوتے ہیں اکثر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں 11 مہینے تو چارہ ملتا ہے، 1 مہینے آپ کو خرید کر کے کھلانا پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن اکثر کا اعتبار ہوگا، یعنی 1 آدھ مہینہ اگر پیسے سے بھی کھلانا پڑے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کیوں؟ 11 مہینے تک آپ نے فری میں ان کا چارہ کھلایا ہے، تو چرنے والی ہوں۔ ان میں زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اذا کانت 40 الی 20 و 100 شاۃ، 40 سے لے کر کے 120 تک بکریاں، ایک حکم ہے۔ کتنا؟ ایک، یعنی 40 سے لے کر کے 120 تک۔ زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کتنا ہے؟ 40۔ کتنا؟ اگر کسی کے پاس 39 ہے زکوٰۃ نہیں، 40 پہنچ گئے پھر زکوٰۃ۔ اب کتنا نکالنا ہے؟ اذا کانت 40، اگر بکریاں 40 سے لے کر کے 120 تک ہوں، 120 تک، تو صرف ایک بکری نکالنی ہے۔ اللہ اکبر! 120 تک صرف کتنا؟ ایک بکری نکالنا۔ 35 ہے تو کتنا نکالیں گے؟ نہیں، 45 ہے تو ہاں، 80 ہے جب بھی، 120 ہے جب بھی ایک بکری، ٹھیک ہے نا؟ آگے فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و 100 إِلَىٰ 200، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و 100، اور اگر ایک بکری بھی زیادہ ہو گئی 120 پر، یعنی 121 ہو گئی، ہاں، 121 سے لے کر کے اِلیٰ 200، 200 تک، ہاں، 120 سے لے کر کے 21 سے لے کر کے کتنا؟ 200 تک۔ کتنا؟ فَفِيهَا شَاۃان، تو 2 بکریاں، یعنی اگر کسی کے پاس 200 بکریاں ہیں تو صرف کتنا نکالے گا؟ 2 بکریاں۔ اللہ اکبر! مکس ہوں گی، آ رہا تذکرہ آ رہا ہے، نر مادہ سب اس میں ہے نا، نر مادہ سب ہے۔ تو یہ نصاب ہو گیا 200۔ آگے فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، یہی ہے نا، فَفِي كُلِّ 100 شَاۃٌ، اور اگر 300 سے زیادہ بھی ہو جائے، سمجھ گئے نا، تو ہر 100 پر کتنے نکلیں گی؟ چھوٹ گیا؟ ہاں وہی، اچھا وہی پڑھ رہا تھا نا، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200 إِلَىٰ 300، یہ ہے نا، جب 200 پر زیادہ ہو جائے 300 تک، ہاں، فَفِيهِمَا 3 شِيَاهٍ، یعنی ہر 300 ہے تو ہر 100 پر ایک بکری بھی نا، ہاں، یہ ہو گئی۔ آگے
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300 فَكُلُّ 100 شاۃ. اور اگر 300 پر زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، 300 سے بھی زیادہ ہو جائے تو فَكُلُّ 100 شاۃ. کہ اب کسی کے پاس 1000 ہے، کتنی بکریاں نکالے گا؟ آسان ہے. کسی کے پاس 800 ہے اور کسی کے پاس 750 ہے، ساتھی آگے بات سمجھ لیں. دیکھو سمجھ میں گئے نا. اب آگے دیکھو، اللہ اکبر. فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً 40 شاۃ واحدہ فلیس فیہا صدقہ. اگر انسان کی بکریاں جو ہیں مثلا 40 سے ایک بکری بھی کم ہو گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھو کتنا زیادہ اللہ اکبر، ہاں معاف کیا ہے اللہ نے. الا ان یشاء ربھا، مگر یہ کہ مالک کو دینا چاہے تو نفلی طور پر دے دے گا، ثواب ملے گا، اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ تو بالکل تکرار ہے. اونٹ والے میں بھی یہی تھا کہ 5 سے کم میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے گا تو صدقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نواز دیں گے. یہاں تک سمجھ گئے؟ اب ذرا سا سمجھو، یہ جانوروں کے زکوٰۃ میں ایک بڑا اہم مسئلہ اب آ رہا ہے، اس کو سمجھیں. عبارت دیکھیں، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. یہ اس کو سمجھیں. کہہ رہے ہیں کہ لا ولا یجمع بین متفرقین، جو الگ الگ ہیں، متفرق جدا جدا لوگوں کی بکریاں وہ اکٹھا نہیں کی جائیں گی. وہ کیسے؟ اس کو سمجھو. پہلے آپ لوگوں نے مل کر کے کوئی ایک چراگاہ لے لیا ہے. مثال کے طور پر چراگاہ میں آپ کی بکریاں ان کی بکریاں دونوں کی ہیں، لیکن چراگاہ بھی ایک ہے، چرواہا بھی ایک ہے. ایک دن آپ چلے جاتے ہیں، ایک دن لیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ سب کچھ ایک ہے لیکن ملکیت دونوں کی الگ الگ ہے. آپ کی ایک بکری مر گئی، اس کا کوئی ان سے تعلق نہیں. آپ کی 10 بکریاں بڑھ جائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں. بس دونوں نے آسانی کے لیے چرواہے کی تنخواہ دینے، یعنی دیکھ بھال کرنے والی، اور ایک چراگاہ میں ایک علاقے میں ہے، دونوں کی بجائے چلو بھائی اپنی پانی وہی پلا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے دونوں رات کو رہتے بھی ایک ہی جگہ ہوں، لیکن آپ کو ایک بکری ذبح کرنا ہے، ہاں اس لیے ذبح کر دیا، ان کو کوئی اعتراض نہیں. کیوں؟ پارٹنر ہے ہی نہیں ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ ہاں الگ الگ ہیں، لیکن چلو دوستانہ طور پر ایک ساتھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے جو ہیں اللہ تعالیٰ یجمع بین متفرقین، زکوٰۃ متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا، جو الگ الگ ہیں نہیں جمع کیا. مثال کے طور پر ابھی دیکھیں، بکری کے زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟
40 ہے نا, 40 ہے. آپ کے پاس آپ کی بکریاں 35 ہیں اور ان کی کیا ہے, ان کی 40. تو اب جو ہے ایسا نہیں کہ بھائی ایسا کرو, یہ تو 40 ہے نا, ان پر زکوٰۃ. اب آپ یہ سوچیں کہ چلو ایک زکوٰۃ ہم ایک بکری لے لیتے ہیں, دونوں کے بکریاں ایک جگہ ہیں, ہم نے کیا کر لیا, ایک لے لیا, ایک ہی بکری ہوگی نا, ایک بکری لے لیا. اب ہاں ان کے بکریوں پر تو زکوٰۃ واجب تھی, جن کے مالک, ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں تھی. تو ایسا نہیں کر سکتے, ایسا کرنا جائز نہیں. اپنی اپنی بکریوں کے مالک ہیں. اور وہ آ رہی آگے وہی. اور ولا یفرق بین مجتمعین, اور کبھی زکوٰۃ زیادہ وصولنے کے لیے نہ تو الگ کیا جائے گا نہ زکوٰۃ میں جمع کیا جائے گا. مثال کے طور پر دونوں کی بکریاں, چلو ان کی 50 ہیں اور ان کی 40 ہیں, کتنے ہو گئے, 190 ہو گئی, 90 ہو گئی. ان کی 50 اور ان کی 40 اپنا الگ الگ ہیں. ان کے اوپر بھی ایک بکری ایک اپنا الگ ہے, لیکن کسی کے پاس الگ الگ ہے. 20 ان کے پاس ہے اور 20 ان کے پاس ہے. پناہ بکریاں ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس ہیں. چراگاہ ایک ہے, چرواہا ایک ہے, لیکن اپنا اپنا مالک. اب زکوٰۃ کسی پر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے, لیکن دونوں کو ملا دیں تب تو دونوں کو اس لیے زکوٰۃ وصولنے والا زکوٰۃ لینے کے لیے دونوں کے حصہ ایک نہیں کرے گا. دونوں کو ملا دے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اور نہ ملائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اسی طرح سے ماشاء اللہ کسی کے 120 بکریاں ہیں, یا چلو 130 بکریاں ہیں. اب زکوٰۃ کتنا ہے, 2 بکریاں ہیں, 2 بکریاں ہیں. لیکن کوئی ایسی شکل سوچیں کہ جیسے 40 بکریاں ہیں, 80 بکریاں ہیں, دونوں کی 80, ان پر بھی زکوٰۃ اور ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. دونوں فرض ہے نا, لیکن جب سرکاری آدمی ہے زکوٰۃ وصولنے کے لیے تو دونوں کیا کر دے, ملا دے. تب کتنا ہو گئی, 1. تو یہ دونوں طرف سے ممانعت ہے. زکوٰۃ دینے والوں کو نہیں چاہیے اور زکوٰۃ وصولنے والا بھی ایسا نہ کرے. آگے سمجھ, لا یجمع بین متفرق, جو الگ الگ ہوگی 2 آدمی کی ملکیت ہے, دونوں کا اپنا الگ الگ نصاب ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا. تو لیکن اگر دونوں کا الگ الگ نصاب نہیں بنا, دونوں کو ملانے سے تو ایسا ملا کر کے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. کیوں, دونوں کی زکوٰۃ ملکیت الگ الگ ہے. اور اسی طرح سے اگر ایک ساتھ رہتی ہیں تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کو الگ بھی نہیں کیا جائے گا. جیسے اگر 40 بکریاں ہیں, 20 ان کی 20 ان کی, سمجھ گئے نا, یا 25 ان کی
15 इनकी, ज़कात तो किसी भी नहीं। लेकिन अगर दोनों को मिला दे तब, दोनों को मिला दिए तब अब निसाब को पहुंच गया। तो कोई ये नहीं अरे साहब सब कुछ ऐसा है, दोनों को मिलाए, हम दोनों को मिला करके ज़कात लेंगे, नहीं। अल्लाह सुबह है ला युजमु बैना मुतफर्रिकिन वला युफर्रिकु बैना मुज्तमिइन, जो मिलके शराकत में है और उनको ज़कात से बचने के लिए या कम देने के लिए उनको अलग नहीं करेंगे, और जो अलग हैं उनको जोड़ेंगे नहीं। आगे बात समझ में अच्छी तरह से चलो आगे। वमा कान मिन खलीतैन फइन्नहुमा यतराजआन बिस्सविय्या, और जो दोनों शरीकों का मामला है ज़कात लेने के बाद बराबर बराबर अपना हिस्सा ले लेंगे। नहीं समझ में आया? मिसाल के तौर पर आप हैं, आपकी बकरियां तकरीबन आपकी बकरियां 40 हैं, समझ गए ना, और इनकी बकरियां क्या हैं 60 हैं। कितने हो गए? ज़कात वाजिब होगी नहीं हो गई? वाजिब हो गई। इनकी 40 और इनकी 60। अब एक आदमी तो आएगा ज़कात तो ले लेगा, एक बकरी आई ना, एक बकरी लेके चला गया, जो आमिल कहते हैं ज़कात, वो लेके चला गया, ज़कात तो दे दी गई। अब 20 वाले का तो नुकसान, 40 वाले का, इनकी ज़्यादा थी, इन पर ज़्यादा वाजिब थी ना। तो अल्लाह के रसूल अब क्या होगा, ये दोनों फीसद निकाल करके जो उनका कम पड़ रहा है इनको चाहे उसको उठा करके दे दें। नहीं समझे? वमा काना मिन खलीतैन, और जो शराकत में माल में कमी बेची होगी तो ज़कात अदा कर देंगे, लेकिन बाद में ये दोनों आपस में कमी बेची का फैसला कर लेंगे। जैसे 200 बकरियां हैं तो कितनी ज़कात? 2, समझ गया ना। इनकी 40 थी और आपकी 160 हैं, समझ गए ना। और बकरी कितनी निकली? 2। तो बहरहाल इनका क्या हुआ? हाँ, शराकत है तो फीसद के हिसाब से आपस में समझौता कर लेंगे। आपको चाहिए कितना उनको रकम लौटा दें ताकि बराबर अदल इंसाफ रहे। आगे बात समझ में? आगे वला युखरजु फी सदाक़ति हरीमतुन, हरीमतुन वला युखरजु, ये ऊपर वाली समझ में आ गई बात ना। यतराजआन, अच्छा 40 में मिसाल के तौर पर इनकी बकरियां कितने बेचारे की? सिर्फ 15 हैं और बाकी 25 आपकी हैं। एक बकरी तो शराकत में है तो ले गए, क्यों? जुदा नहीं कर सकते, जुदा कर दे तो किसी भी ज़कात नहीं, ऐसा नाजायज। अगर शराकत असली शराकत है तब तो अब आप की ज़्यादा है, इनका कम है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया चाहिए कि वो एक बकरी जो गई उसकी क्या कीमत हुई है तो उस हिसाब से आप बैलेंस बराबर कर लें, आप उतना इनको लौटा दें। मसलन नहीं समझ आ रहा है? हाँ, 40 दिरहम की बकरी है तो अब 40 में से देखें कि 15 बकरियां इनकी थी, 25 आपकी हैं, तो तकसीम करेंगे कि 40 बकरियों पर कितना आता है, यही तकसीम करेंगे ना। फिर 40 के बाद 15 बकरियों का कीमत कितनी है, और तो किसी का नुकसान नहीं होगा और शराकत में कीड़े भी नहीं पड़ेगी। नहीं, क्या कहेंगे? देखो इख्तलाफ पसंद नहीं साहब, मैं क्यों दूं पूरा, बकरियां आपकी ज्यादा है,
تو شاید کہ دوسرے ہی دن پارٹنرشپ ختم ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ناراضگی. اسی لیے اسلام نے مقرر کیا تاکہ کوئی ناراضگی نہ ہو، نہ ان پر ظلم ہو نہ آپ کا نقصان ہو. آگے بات سمجھ میں؟ آگے دیکھو، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ حَرِيمًا. کہیں دعا میں ہے حرم کا لفظ؟ اللہ من الحرم حرم ہی نہیں ہے. حرم کہتے ہیں بوڑھا. زکوٰۃ میں بوڑھی نہیں نکالا جائے گا، بڈھی بالکل. بوڑھی کہتے ہو کہ بڈھی؟ ہاں بڈھی. ہاں سمجھ گئے نا کیا مطلب؟ دیکھیں یہ جو جانور ہیں نا، ان میں بھی بچپنا، جوانی، ادھیڑ اور بڑھاپا ہوتا ہے. اگر اللہ اکبر، دیکھو کس قدر اسلام کے اندر اسے کہا ہے ہر ایک. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ بالکل ہر ایک. آج سے تقریباً میرا خیال ہے کم سے کم 50-60 سال قبل یورپ کی ایک بہت بڑی تاریخی چیز کو یاد رکھنا. یورپ کے ایک بہت ٹاپ کے قانون داں اور سیاستداں لوگ آئے خلیج میں، خصوصاً سعودیہ کا دورہ کیا اور وہاں میٹنگ کہ آپ کے ہاں جو قانون ہیں وہ بہتر ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون ہیں وہ ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو ان کو بڑا زوم تک ہم لوگ بہت دنیا چلانا جانتے ہیں، بہت اچھا قانون ہمارا ہے. یہاں آئے تو سعودیہ نے پورا اپنا قانون اسلامی نقطۂ نظر سے پورا رکھ دیا، پورا بیان کر دیا. اور بیان کرنے کے بعد سعودیہ اور کچھ متعاون خلیجی ممالک کے لوگ وفد بنا کر کے ان لوگوں نے اپنے ہاں بلایا اور غالباً جنیوا میں بیٹھک ہوئی. جنیوا ہے نا کچھ، جنیوا میں بیٹھک ہوئی. یہ بڑی عجیب سی تاریخ ہے، اس کو یاد رکھنا. لیکن مشکل کیا ہے کہ لوگ صرف افواہیں اور ان کے عیوب کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی خوبیاں نہیں دیکھتا. گئے اور ان کے پورے قانون کو، اور وہاں موازنہ سمجھتے ہو نا کیا کہتے ہیں، کمپیئر کرنا. تو جتنے آئے تھے قانون داں سر پکڑ کے بیٹھے، کہا کہ جو آپ لوگوں نے اسلامی قانون بنا کر دنیا میں اس سے زیادہ امن و امان اور عدل و انصاف والا قانون کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ بڑی تاریخی چیز ہے، اس کو ذرا سا یاد رکھیں. تفصیل ہم کبھی کسی موقع پہ ہم دے دیں گے، لیکن یہ سمجھے الحمدللہ کہ اس طرح سے انسان جو ہے اس کا خیال رکھے. دوستو اس کا خیال رکھیں. اب دیکھو کتنا بڑا احسان اللہ اکبر، خیال کیا آپ نے کتنا بڑا احسان. اگر غریب کو ایک بوڑھی عورت یا بوڑھی اونٹنی دے دے، آپ بوڑھی اونٹنی دے دیں جو بچہ ایک آدھ مرتبہ جنے، اس کے بعد بچہ جننے کے لائق نہ رہ جائے، گوشت کے کام تو آ سکتے ہیں لیکن وہ بہرحال اب اس کے کام نہیں آ سکتے. تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ غریبوں کا. غریبوں کا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کا نقصان ہوگا. اگر آپ نے دے دیا کیا، بوڑھی کمزور، نہ بچے جنے گی، نہ وہاں برکت آئے گی، دودھ بھی کم ہو جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے رسول فرمائے نہیں، زکوٰۃ نکالنا ہے تو اوسط درجے کی نکالو. زکوٰۃ میں اتنی بوڑھی نہیں نکالو، بوڑھا جانور کہ وہ کسی کام کا نہ غریب کا نقصان ہو. ٹھیک ہے نا؟ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ حَرِمَةٌ وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، اور نہ تو بیمار جانور نکالا جائے گا. ایسی بکری، ایسی اونٹنی
جو بیمار ہو اس کو بھی زکوٰۃ میں نہیں نکالا جائے گا. کیوں؟ غریبوں کا حق اس میں مارا جاتا ہے, غریب کا نقصان ہوگا. ولا تیسن, اور تیس بھی نہیں نکالا جائے گا. تیس جانتے ہیں نا؟ ساڑھ. جہاں اونٹنیاں ہوں گی, بکریاں ہوں گی, جب وہ گابن ہوتی ہیں تو ان کو نر کی ضرورت ہوتی ہے نا, نر. اب اگر 2-4 نر ہیں یا ایک ہی ہے, زکوٰۃ لینے والا کہے نہیں نہیں ہمیں تو اس کی ضرورت ہے. اللہ دیکھا, ولا تیسن, اور جو ساڑ ہوتا ہے نر, اس کو بھی زکوٰۃ میں نہیں نکالا مانگا جائے گا. ہاں نہیں, ہاں نہیں مانگے گا. یہاں مانگنے کا ہے, نہیں مانگے گا. کیوں؟ اگر وہ دے دے گا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں, اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں, تو اس لیے نہیں دیا جائے گا. الا ان یشاء المتصدق, الا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا چاہے. سمجھ گئے نا؟ زکوٰۃ ادا کرنے والا چاہے, اس کو دیکھے کہ بھائی یہ بہت زیادہ صدقے کی بکریاں اکٹھا ہیں, وہاں بھی ایک نر کی ضرورت ہے, ایسا کر ہمارے پاس 2-4 ہے, چلو ایک دے دیں تاکہ وہاں ان کا بھی کام چل جائے. اگلی بات سمجھے؟ یعنی زکوٰۃ نکالنے میں دونوں کا خیال, غریبوں کا فائدہ بھی نقصان نہ ہو اور مالدار کا بھی نقصان نہ ہو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آگے حدیث آئے گی, جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی زکوٰۃ لینے کے لیے حکم دے, ایاک وقرائم اموال, دیکھو چن چن کر کے ان کے ٹاپ کے جو اچھے اچھے مال ہوں کبھی اس کو زکوٰۃ میں نہیں لینا, بلکہ کیسے لینا؟ متوسط درجے کا. اور زکوٰۃ دینے والوں کو پابند کیا گیا, بالکل مرگر اور بیمار اور بوڑھا زکوٰۃ نہیں, تاکہ غریبوں کو دونوں کا خیال رکھا گیا ہے. زکوٰۃ دینے والے مالدار کا اور زکوٰۃ لینے والے غریبوں کا. یہ اسلام کی خوبی ہے. اسلام ایسا قانون, ایسا فیصلہ زندگی گزارنے کے لیے ایسے مسائل مقرر کرتا ہے جس میں کسی کا نقصان نہ ہو. کیوں؟ اسلام کا ایک اصول, اللہ ضرر ولا ضرار, نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. چلو یہ تو زکوٰۃ ہو گئی. کس کی؟ نہیں ابھی تو گائے کو ہوئی نہیں, بکری کے زکوٰۃ ہو گئی. گائے کا نہیں آیا نا اس میں؟ ہاں نہیں ہے نا. چلو آگے ہم بڑھتے ہیں. وفی الرقۃ, اور رقہ کے اندر, رقہ چاندی کے نام ہے, چاندی, ذهب اور فضہ ہے نا, تو چاندی کو ذهب بھی کہتے ہیں, فضہ بھی کہتے ہیں, اور رقہ. اور وفی الرقۃ, اور چاندی میں جو زکوٰۃ ہے, فی 100 درہم ربع العشر, 1 درہم میں ربع العشر, 10ویں کا چوتھائی. کیا؟ ربع العشر, عشر 10واں, سمجھ گئے نا, اور 10ویں کی چوتھائی. نہیں سمجھ میں آیا؟ کچھ چھوٹ رہا ہے کیا؟ وفی الرقۃ, اور رقہ یعنی چاندی کی جو زکوٰۃ اور نصاب ہوگا, فی 100 درہم, 2 درہم میں
ربع العشر، ربع العشر 10ویں کا چوتھائی، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں 40واں حصہ، پھر 2.5% ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ ربع العشر 10ویں کا چوتھائی حصہ. دو سو درہم یہ نصاب ہے کس کا؟ چاندی کا. عرب میں اس وقت 2 سکے چلتے تھے، درہم اور دینار. درہم اور دینار. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا. سکے ہوتے تھے تو درہم اور دینار. اپنے یہاں بھی یہ جو نوٹیں نہیں تھی تو اپنے یہاں بھی 2 سکے چلتے تھے، چاندی کے اور سونے کے. سونے کی اشرفی کہا جاتا تھا اور اس کو کیا کہتے تھے؟ پیسہ کہتے تھے. ہاں، اس کو پیسہ کہتے تھے. کس کو؟ چاندی کا. دیکھا چاندی والا پیسہ؟ نہیں دیکھے؟ تم ہی نہیں دیکھے؟ تم نے چاندی کا پیسہ دیکھا ہی نہیں ہے. چاندی کے پیسے اور چاندی کا ہوتا تھا سکہ اور سونے کا. سونے والے کو اشرفی کہتے تھے اور چاندی والا جو ہوتا تھا وہ پیسہ کہا جاتا تھا. چاندی کے جیسے ایک درہم بنا ہوا ہے نا، ایسے چاندی کے سکے گڑے جاتے تھے. یہاں جیسے درہم بنا ہوا ہے، آج اپنے یہاں جو پیسہ چلتا ہے، اب تو اسٹیل وغیرہ کا چلتا ہے نا، تو وہ پیسہ چاندی کا ہوتا تھا اتنا بڑا. اور یہ چاندی کا جو رہتا تھا تو عجیب سے چیز ہوتی تھی. چاندی اور کے سکے جو ہوتے ہیں پرانے جو ہوتا ہے، جو اس میں کائی جمنے لگ کر پانی لگ گیا کبھی کچھ، تو مالدار جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کا میل کچیل کیسے نکالیں؟ کائی سمجھتے ہو نا، کیسے نکالیں؟ تو سونا تو چمکتا رہتا ہے، تو خاص طور سے وہ پیسہ چاندی والا سکوں میں، چاندی کے سکے جس میں میل کچیل دھول یا کائی لگ جائے تو اس کو کیا کرتے تھے، جیسے اناج چادر ڈال کر کے دھوپ میں اس کو پھیلا دیتے تھے اور اس پر بکرے کو گھماتے تھے. کیوں؟ اگر دوائی کر رہے دیکھا ہے نا، بیل کہتے تھے، تم دیکھو یہ جو اچھا گندم وغیرہ جو کاٹا جاتا تھا تو اس کو زمین بچھا کر اس پر بیل گھمایا جاتا تھا. بیل کے ٹاپ جو ہوتے ہیں کھر، اس کے ذریعے وہ بھوسا بنتا تھا، دانا وغیرہ سب آگ کے ریشے سے پہلے یہی سب ہوتا تھا. تو ایسے ہی جیسے دوائی کرتے ہیں اناج، تو تم نے دیکھا ہوگا دوائی کرتے ہوئے، تو پیسہ جو اس پر بیل گھمایا جاتا ہے، اور وہ جو ہوتا تھا پیسہ اگر بیل گھومے گا تو اس کا تو ستیاناش ہو جائے گا. تو اسی لیے اس پر بکرے گھماتے تھے تاکہ بکرے کے کھر سے اس کے اندر جو کچھ دھول مٹی چمک ختم ہو گئی ہے، کائی جمی ہے، وہ سب دور ہو جائے. ایسے دھوپ میں ڈال دیتے بڑی سی چادر، پھر اس پر بکرے ایسے پکڑ گھماتے تھے تاکہ ان کے یعنی دوائی ہوتی، صفائی ہوتی تھی. وہ تو یہ سکے ہوتے تھے، اشرفی کہتے تھے. اسی لیے اپنے یہاں جو پرانے زمانے میں جو خاص طور سے شمالی ہند میں تولا، سونے کے لیے تولا نہیں ہوتا تھا، چاندی میں تولا چلتا تھا. سونا ہے اس کو تولا نہیں کہتے بہت. تو کیا کرتے تھے، 50 پیسے، 50 بھر، 100 بھر. کیا مطلب ہے؟
آج دیکھو 100 پائی کا ایک آنا ہوتا ہے نا، 100 پائی کتنا 10 کا 100 پائی کا ہوتا ہے نا، کتنا ہوتا ہے 1 روپے، 100 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا ہے، وہی 100 پائی، اس کو پائی کہتے تھے۔ 100 پائی کا 1 ہوتا تھا، پائی بولتے تھے، نہیں پائی بھر نہیں دوں گا میں، سب سے چھوٹی چیز کیا تھا؟ پائی ہوتی تھی۔ تو اس وقت سونا بنواتے تھے، کیا کہتے ہیں بھائی یہ 50 بھر، یعنی 8 آنے کا وزن، شادی وغیرہ میں دیتے تھے بھائی، تو سکہ ہی آتا تھا، اس کو مہر کہتے تھے، دیکھا نا؟ تو اس کو کتنا وزن ہے؟ نہیں 50 بھر، یعنی 50 پیسے کا وزن ہے، دیکھو یہ تو یاد ہوگا تم کو۔ اور اگر بڑا ہے تو کتنے کا؟ یہ 100 بھر ہے، یعنی 100 پیسے کا، یہ یعنی پورا 1 درہم، پورا 1 سکہ ہے، آدھا سکہ 50 بھر، پورا سکہ 100 پر۔ تو یہ شادی وغیرہ میں اس کو آتا تھا، تو یہ بتا بھائی یا اتنے بھر ہے، یا 50 کا ہے، 50 بھر ہے، یا 100 بھر ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نے کہا ابھی بعد تک جو ہوتا تھا کیا یہ سکے ہوتے تھے۔ اسی لیے سنا ہوگا کہ مغل بادشاہ کبھی کبھار کسی سے خوش ہو جاتے تھے، کسی عالم سے، کسی شاعر سے، تو ترازو لاتے تھے، ترازو میں ایک طرف سکہ رکھتے تھے اور دوسری طرف اس کو بیٹھاتے تھے، اور اتنا سکہ لاتے تھے کہ جب سکہ دب جائے اور عالم جس پدر میں بیٹھا اٹھ جائے تو کہتے چاہیے یہ ہم نے تم گفٹ دیا تم کو۔ یہ لال قلعہ میں ہوتا تھا، یعنی لال قلعہ تک میں یہ ہوتا تھا مغل دور کے اندر، سمجھ گئے نا؟ اگر ایوارڈ دینا ہے آپ کو، اور کوئی آپ نے بہت بڑی علمی خدمات دی ہیں اور بادشاہ سلامت خوش ہو گئے ہیں، آپ ان سے آپ ملنے کے لیے بلائے تو آپ کو تقریر والا سونے کے تار کا وہ کپڑا دیتے، یہ برتن دیتے سونے چاندی کے، اور کبھی تولا جاتا تھا۔ بعض علماء ایسے گزرے ہیں کہ دلی کے بادشاہوں نے 3 مرتبہ سونے سے وزن کر کے کہا ہے کہ یہ آپ لے کے جائیں سونا، سوچے ذرا۔ تو یہ وزن کیا جاتا تھا، کیوں اس زمانے میں؟ آج وزن نہیں کیا جاتا، آج کیا پکڑا جائے؟ اتنا بڑا پیپر، بس نمبر ڈالنا ہے، بس اتنے بڑے پیپر کو جیب میں دبایا لے کے چلا گیا۔ اب اتنا گفٹ مل جاتا تھا کہ اس عالم کو لے جانے کے لیے الگ سے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرصری ایک مرتبہ یہاں چلے گئے، کہاں؟ کلکتہ۔ کلکتہ میں ٹھہرے تھے، جہاں پورے بر صغیر کے علماء اکٹھا تھے، تقسیم سے پہلے ایک حویلی تھی، اسی میں سب لوگ ٹھہرے تھے۔ مولانا ثناء اللہ مرصری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی اور لوگوں نے گفٹ لینا شروع کر دیا۔ تو کوئی قالین لے کر کے آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر کے آ رہا ہے، کوئی یہ سب اتنا لے کے آیا۔ تو کہا بھائی میں اتنا لے کے کہا ٹرین کا ڈبہ بھی میں نے بک کرایا ہے کلکتہ سے، ذرا سوچے، کہتے کہ وہاں تک کے لیے ٹرین کا ڈبہ ہم نے بک رہے، نہیں اتنا گفٹ ہوتا تھا۔ اور آج سے پاگل جے پاکٹ میں ڈالا اور وہاں جا کر کے بینک میں لیا، سب کچھ آ گیا۔ یہ اس زمانے کا گفٹ تھا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ سکہ ہوتا تھا۔ جب اسلام آیا ہندوستان کے اندر، اور مسلمانوں نے زکوٰۃ کا مسئلہ، چونکہ یہاں کا سکہ جو ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام زمانے کا سکہ، وزن میں کافی فرق ہوتا تھا، تو اس وقت ہمارے بر صغیر کے علماء نے اکٹھا کیا اور تحقیق کیا کہ نبی علیہ السلام یہ 200 درہم، کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ وَفِي الرِّقَّةِ فِي مِئَةِ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشْرِ، 10ویں کا 1/4 حصہ، سمجھ گئے نا؟ 10ویں کا 1/4 حصہ نکالا جب 200 درہم ہوتا۔ اب 200 درہم کا وزن میں فرق ہوتا تھا، تو اس وقت ہندوستان سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک سمجھا۔ کس نے بتایا تھا کہ 27 یا 30 گنا آمدنی دنیا کی صرف کس کے پاس تھی؟ انڈیا کے اندر۔
شاہجہاں کے وقت میں پوری دنیا کی جو آمدنی تھی وہ 30% صرف انڈیا کی 37% تھی. 30-35% صرف انڈیا کی آمدنی اپنے یہاں کی. اب باقی میں سارے ممالک تھے تو انڈیا میں سونا چاندی جو ہے تھوک کے حساب سے چلتا تھا. تو اسی لیے اس وقت اہل علم نے حساب لگایا تو پتا چلا کہ 200 درہم جو ہیں تقریباً 52.5 تولہ چاندی. کتنا؟ 52 تولہ چاندی. کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے کا 200 درہم جو چاندی کا سکہ تھا، 200 چاندی کا سکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا اگر کوئی تیار کرنا چاہے، بنانا چاہے اور 200 تیار ڈھالنا چاہے تو کم سے کم 52.5 تولہ چاندی درکار تھی. یعنی 52.5 تولہ چاندی میں 200 درہم بن سکتا تھا. 200 درہم کے لیے کتنی چاندی درکار؟ 52.5 تولہ. اسی لیے ہمارے ہاں مقرر کیا گیا بر صغیر میں، اور تقریباً یہی پوری دنیا میں چلا، 52.5 تولہ چاندی. 200 درہم کا مطلب 52.5 تولہ چاندی. اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور سال گزر گئے تو اس کا 40واں حصہ نکالنا پڑے گا. 40 حصہ کر ڈالیں، 39 آپ رکھیں اور 1% کس کو دے 40واں حصہ غریب کو زکات میں. یہ تھا. آگے 10 گرام یہاں کا ہوتا ہے، اس میں فرق ہے. اپنے یہاں کا تولہ بڑا ہے، یہاں کا تولہ چھوٹا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو حساب لگایا گیا تو 11.5 والا کتنا؟ جو ہمارے یہاں کا تولہ اس تولے کے حساب سے 52.5 تولہ، یہاں والا نہیں، وہاں کا. یہاں ہم فرق نہیں پڑے گا چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو درہم تھا اس کا وزن جو ہوتا تھا 11.5 تولہ. جی اس حساب سے 52.5 تولہ. یہ ہو گیا. فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100. فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100. اور اگر کسی کے پاس صرف 190 درہم ہیں یا 199 تو فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، مگر یہی کہ کوئی نکالنا چاہے تو نکال دے. جیسے اونٹ اور اس میں نکل گیا، فرض تو نہیں ہے لیکن نفلی طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ثواب پائے گا. یہ ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کی بحث اور آگے آئے گی چاندی والی. کیا آگے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. یہاں تک تو سمجھ گئے؟ ہمارے سامنے 3 چیزوں کی زکوٰۃ آ گئی. اونٹ کا نصاب کم سے کم 5 ہے، ٹھیک ہے نا؟ بکری کم سے کم 40 سے کم ہے زکوٰۃ، یہ نصاب ہے. سمجھ گئے نا؟ اب 40 کے اوپر جتنا جائے وہ الگ سے بات ہے، لیکن 40 بکری ہے، سال گزر گیا، اس میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور نمبر 3 چاندی 200 درہم مساوی 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ. اب آگے ذرا دیکھیں. ومن بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزعۃ وليست عنده جذعہ وعنده حقہ.
فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شأتان إن استيسرتا له. اب بالکل آپ پیچھے گئے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر 5 ہے، 5 بکریاں ہیں، 5 اونٹ ہیں تو 1، 10 ہیں تو 2، 24 تک کہاں، 25 تک، 5 پر 1، 24 تک، 24 تک 25 تک، 24 تک. پھر اس کے بعد کیا، بنت مخاض، بنت مخاض. پھر اس کے بعد نہ بنت لبون نہیں، حقہ ہوگی، حقہ، ہاں بنت لبون انثى، بنت لبون، ہاں بنت لبون انثى. ہاں آگے 46 سے 60 تک حقہ. حقہ کس کو کہتے ہیں؟ بنت مخاض 1 سال پورا کر کے دوسرے میں، بنت لبون 2 سال پورا کر کے تیسرے میں، حقہ 3 سال پورا کر کے چوتھے میں، جذعہ 4 پورا کر کے 5ویں سال میں. آگے بات سمجھیں. حقہ کب واجب ہوگا؟ اگر کسی کے پاس 46 سے لے کر کے 60 تک، کسی کے پاس 60 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ میں کیا نہیں کہ کچھ اور نکالے گی. پکا یاد ہے؟ بکری نہیں چلے گی، ہاں نہیں چلے گی. اب بکری کی سلسلہ ختم، بس 24 تک بکری، سمجھ گئے نا. اب ایک حقہ، کسی کے پاس حقہ، کسی کے پاس کسی کی زکوٰۃ میں حقہ واجب ہے، یعنی کسی کا اونٹ، کسی کے پاس اونٹ 37، 46 سے لے کر کتنا تک ہے، 60 تک، 40 ہیں، 45 ہیں، 50 ہیں، 55 ہیں، 60 تک پہنچ گئے ہیں تو کیا دینا ہے اس کو؟ حقہ. لیکن بیچارے کے پاس حقہ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ زکوٰۃ دینے والے کے پاس کیا نہیں ہے؟ تب کیا کرے گا وہ؟ تب کیا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو چاہے حقہ دے دے اور ساتھ میں 2 بکری دے دے. آگے بات سمجھ میں؟ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ، اونٹ کی زکوٰۃ میں جزع واجب ہے، یعنی اس کے پاس تقریباً 60، 65، 75 اونٹ تک ہو گئے ہیں، یہی ہے نا، 60، 65، 70، 75 اونٹ تک ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا واجب ہے؟ نہ بنت مخاض ہے، نہ بنت لبون ہے، نہ حقہ. اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ جذع، یعنی ایسا اونٹ دے جو 4 سال پورا کر کے 5ویں میں اونٹنی، اور اس کے پاس ہے نہیں تو اب کیا کرے گا بیچارہ؟ اب وہ کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس سے حقہ لے لیا جائے گا. فإنها تقبل منه الحقہ، تو اس کے بعد حقہ ہے تو حقہ لے لیں گے. یعنی جو 3 سال پورا کر کے 4تھے سال میں قدم رکھا ہے، واجب کیا ہے اس کے اوپر؟ جزع. ہاں لیکن جزع ہے نہیں، اس کے بعد حقہ ہے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کو تاکید کیا جا رہا ہے؟ دیکھو اللہ اکبر، زکوٰۃ وصولنے والے کو، عامل جو زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے اس کو اللہ سے تاکید کیا. دیکھو اس کو پریشان نہیں کرنا، نہیں حقہ واجب ہے، حقہ دینا پڑے گا، تم کہیں سے بھی لاؤ نہیں. اللہ ہاں جزا واجب، جزا دینا پڑے گا.
اللہ رسول فرمائے نہیں ایسا کرو، اس سے حقہ لے لینا اور 2 بکری اور لے لینا تاکہ غریبوں کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے مال کی پوری زکوٰۃ بھی نکل جائے۔ اب وہ زکوٰۃ میں حقہ دے دے گا اور 2 بکریاں دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَأْتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، اگر آسانی سے 2 بکریاں وہ دے سکتا ہے تب، میسر ہیں تب، یہ دوسری آسانی نہ ہو تو آگے، او 20 درہمن، تو 20 درہم دے دے گا۔ ایک بکری کی قیمت اللہ نے کیا مقرر کی؟ 10 درہم۔ اللہ اکبر، دیکھ لیا نا آپ نے، 10 درہم، بات ہو گئی نا؟ کیوں کچھ شک رہ گیا میرے خیال سے؟ قیمت دے دیں گے، ہاں جی جی، بکری قیمت دے دیں گے، اللہ رسول نے مقرر کیا تھا اس وقت، سمجھ گئے نا؟ لازمی چیز ہے، بدلتے جاتے ہیں، قیمت بدلتی جاتی ہے، اونٹ کی بھی قیمت تو بڑھ جائے گی، بکریوں کی بھی قیمت بڑھ جائے گی، اس حساب سے اب ایسے مواقع پر جو سمجھدار وہ لوگ ہوں گے، وہ علماء وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس میں اتنی قیمت دے دیا جائے گی نا، سمجھے؟ چلو یہ تو ہو گیا۔ او 20 درہمن ومن بلغت عنده صدقۃ الحقۃ ولیست عنده حقہ، اللہ اکبر، بالکل اس کے برعکس، بالکل اس کے برعکس۔ پہلا کیا ہے؟ جزع واجب ہے، جزع واجب ہے لیکن اس کے بعد جزع نہیں ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ رسول نے فرمایا حقہ قبول کر لو، اور حقہ کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ 2 بکری دے دے۔ اگر 2 بکری نہیں ہے تو 20 درہم دے دے، مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس ہو سکتا ہے، دوسری شکل اس کے برعکس ہو سکتا ہے، وَمَن بَلَغَتْ عِندَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِندَهُ الْحِقَّةُ، اور ایک انسان ایسا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ کیا واجب ہے؟ زکوٰۃ میں حقہ، یعنی 46 سے لے کر کے 60 تک اس کو کیا دینا ہے؟ حقہ دینا، لیکن حقہ ہی نہیں ہے، لیکن جزا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ حقہ واجب ہے، حقہ نہیں ہے، جزا ہے، اور ابھی کیا؟ جزا واجب ہے، پہلا جزا واجب ہے لیکن جزا نہیں، حقہ ہے، اور ابھی کیا؟ حقہ واجب ہے لیکن حقہ نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ جزا ہے، بالکل برعکس اس کے۔ تو وہ کیسے کرے گا؟ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَزَاءَ، تو اس کو پریشان نہیں کرے گا بلکہ اس سے جزا لے لے گا۔ دیکھو عدل، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف اور رعایت۔ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہمًا أَوْ شَأْتَيْنِ، اور زکوٰۃ وصولنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 2 بکریاں دے دے، 2 بکریاں نہیں تو 20 درہم، پورا عدل انصاف ہے نا۔ اب کہاں سے لائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ نکالے، پورے گاؤں کے لوگوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے جب آئے گا آدمی، تو کچھ لوگ بکریاں بھی دیں گے، سمجھ گئے نا، کیش بھی دیں گے، تو اپنے جیب سے نہیں دینا ہے، وہی مال ہے اس کے پاس، تو اس طرح سے تلافی ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ گئے، واضح ہو گئی؟ یہ میرے خیال سے نہیں سمجھ میں آیا، تھوڑا سا رہ گیا۔ جزا واجب ہے لیکن جزا نہیں، حقہ ہے، تو زکوٰۃ نکالنے والے کو چاہیے کہ تلافی کی
تکمیل کے لیے حقہ دے دے اور حقہ کے ساتھ 2 بکریاں دے دے. اگر 2 بکریاں نہیں ہے تو 20 درہم دے دے. یہ کس کا کرنا ہے؟ نہیں، مال صاحب مال کو، زکات نکالنے والے کو. وہ ایسا کرے گا اور زکات لینے والے کو قبول کرنا پڑے گا تاکہ مسئلہ خراب نہ ہو. نمبر 2، اس کے بالکل برعکس، حقہ واجب ہے لیکن بیچارے کے بعد حقہ جزا ہے. تو اب عامل زکات وصولنے والا جو ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ جزا لے لے اور پھر اپنی طرف سے عامل کو چاہیے کہ 2 بکری اس کو واپس دے دے. کس کو؟ دینے والے کو. دینے والے کو زکات دے دے، زکات دینے کو 2 بکری دے. اگر 2 بکری نہیں دے سکتا تو 20 درہم دے دے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. یہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ابھی یہی جانور والی زکات ہے وہ آ رہی ہے حضرت معاذ بن جبل کی حدیث انشاءاللہ. تھک تو نہیں گئے، اوپ تو نہیں گئے؟ ہاں، ذرا دماغ لگانے کی چیز ہے اس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.